ایک بات بتا رہا ہوں بغیر کسی حوالے کے، اگر سمجھ نہ آئے تو جھوٹی سمجھ کے چھوڑ دینا۔ کہنے لگے کہ اس کا بیٹا ہوا اور میری بیٹیاں ہوئیں اور مجھے حسد ہوا، اور مجھے اس عامل نے کہا کہ ایسے جوان میت کو تلاش کر جو جوان مرا ہو، اس کی میت کو باہر نکال، یہ عمل دیتا ہوں، یہ پانی، یہ اس کی میت میں بیٹھ کے نہا، اس کا بھی مر جائے گا۔ ہاں، میں نے ایک گورکن کو بہت سارے پیسے دیے اور اس کو بہت سارے پیسے دیتی تھی گورکن کو۔ جب کوئی جوان آئے، کوئی حادثے کی موت یا جوان آئے، 20-22 سال کا بیٹا ہو، عورت لڑکی نہ ہو، مجھے بتانا، کیا غم کی کہانیاں سناؤں آپ کو؟ میرے پاس تو وہ حالات ہیں جو میں تو قبروں میں لے کے چلا جاؤں گا۔ میں قلم بھی نہیں لا سکتا، سچ آتا تھا بھانبڑ مچ لے، میں قلم بھی نہیں لا سکتا۔ لوگ تو اس کو پتہ نہیں عجیب و غریب کسے کہتے ہیں بعض اوقات۔ میت کو نکال، میت کو نکال، اور اس پہ بیٹھ کے پانی دوں گا اور اس پہ نہا۔ اور میں نے گولکن کو پیسے دیے کہ جس وقت بھی وہ میت آئے، دن ہو یا رات ہو، مجھے اطلاع دینی ہے، مجھے اطلاع دینی ہے۔ اور ایک دفعہ گولکن نے مجھے آ کے اطلاع دی کہ ایک میت ایسی آئی ہے اور اسے میں نے ابھی دفن کیا ہے۔ رات کا انتظار کیا، گورکن نے میری مدد کی، میں نے اسے اور بڑے نوٹ دیے، اور میری مدد کر کے اس نے میت کو باہر گھسیٹا اور نکالا اور میت کو ننگا کیا، اور میں اس کے میت کے اوپر بیٹھ کے نہائی کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو اس کا کیوں ہو۔ جب مسلمان ہوگا، جب مسلمان ہوگا، پھر جب اس کو نعمت ملے گی کسی اور کو اور اس کو نہیں ملے گی تو کہے گا مولا یہ تیرا حال ہے، جس کو تو جس حال پہ رکھ لے تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے اس حال پہ رکھا، میں مشکور ہوں، میں مشکور ہوں، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، اور مولا تیرا کرم ہے۔ اور اس کے بیٹے کو ایک دم نمونیا ہو گیا، اس کے بچے کو 6.5 ماہ کا بچہ، کتنے 6.5 ماہ کا بچہ، بیٹا ہوا، خوشیاں ہوئیں، اس کو نمونیا ہو گیا، اور میں اس کو لے کے، اور اگلی بات یہ ہے میری عمر بڑی تھی، میں تھی جیٹھانی، وہ تھی دیورانی، وہ بعد میں آئی، میں پہلے تھی۔ انہوں نے کہا یہ بڑی ہے، بچہ یہی پالے گی۔ اب میں اس کو پال رہی ہوں، دودھ بھی پلا رہی ہوں، دوائی بھی کھلا رہی ہوں، اور ہر لمحہ اس کی بدلتی حالت پہ خوش ہو رہی ہوں۔ ابھی گیا، اس کی جھولی ابھی خالی ہوئی، اور موت کے آنسو، موت کی آہیں میں نے ابھی سنے۔ کہنے لگے میں خواب میں سوئی، رات کو سوئی تو خواب میں نے اپنے دادا کو دیکھا، اور میرے دادا نے مجھے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ آنے والی اللہ کے نبی کی امت کو تو روکنا چاہتی ہے؟ بس یہ لفظ تھے، اللہ لفظوں کا ہمیشہ معاف کرے، یہ لفظ تھے۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھی۔ میں نے انہیں کہا میں اس کے لیے لگتا ہے تو اس پہ تعویذ ہوئے ہیں۔ اس عامل کے پاس گئی جس کو نوٹ دیے تھے، اور نوٹ دیے، اور سونے کی قیمتی چیز رکھتی، بچہ بچا دے مجھے، اس کا کوئی توڑ دے، بچہ بچا دے، اور اللہ کے سامنے زاریاں کر کے روئی، مولا میں ظالم ہوں، تو معاف کر دے۔ تو دنیا میں کتنے بڑے بڑے ظالموں کو تو نے معاف کر دیا، اگر یہ مر گیا میرا بچہ، یہ بچہ، مولا میں ساری عمر جہنم میں، دنیا میں بھی جلوں گی، آخرت میں بھی جلوں گی۔ دنیا میں ندامت کا جہنم ہوگا اور پچھتاوے کا جہنم ہوگا،
اور اپنے گناہوں کے نہ کردہ گناہ اور کردہ گناہوں کا جہنم ہوگا۔ وہ کہنے لگا میرے ہاتھ سے تیر نکل گیا ہے، میرا ایک استاد ہے، میں اس سے جو ہے میں رابطہ کرتا ہوں۔ کہنے لگے میں نے دن رات چکر لگائے اور جو مجھے درود کلمہ اعمال آتے تھے میں نے پڑھ پڑھ کے بچے میں بچے میں دم کیے اور صدقے دیے، بچے کے لیے بہت صدقے دیے۔ کہا جتنے زیادہ میں نے پیسے دل میں آیا میں نے گورکن کو دیے تھے اور اس عامل کو دیے تھے۔ کہا گورکن نے عامل سے زیادہ لیے تھے۔ میں کالج جا رہا تھا، اس بندے کے لفظ مجھے ابھی تک یاد ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ مجھے کہنے لگا، وہ بندہ کسی محکمے میں تھا، مجھے کہنے لگا انسانی ڈھانچہ چاہیے۔ میں نے کہا آپ کا چونکہ سبجیکٹ ہے، اس میں آپ کو اناٹمی فزیالوجی میں کام آتا ہے۔ تو میں نے کہا کتنے کا؟ انہوں نے کہا اتنے کا۔ میں نے کہا مہنگا ہے۔ مجھے یاد ہے شاید میرے عداد کم بیشی 850 روپے تو ہماری طے ہو گئی۔ مجھے خود کہنے لگا 2.5 سال کے بعد انسان کا جسم کا گوشت ختم ہو جاتا ہے، اس کی صرف ہڈیاں باقی رہتی ہیں، پھر 2.5 سال سے آگے پتلی ہڈیاں گلنا شروع ہوتی ہیں، پھر آخر میں جا کے ران کی ہڈی اور کھوپڑی آخر میں جا کے یہ انسان کی خستہ ہوتی ہے، یہ بڑی سخت ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان کے بڑے حادثے ہوتے ہیں، پنڈلی کی ہڈیاں، بازو کی پنڈلی کی ہڈیاں، یہ لیکن ران کی ہڈیاں اکثر بچ جاتی ہیں، سخت ہڈیاں۔ 850 روپے میں اس کا بڑا انوکھا انجام تھا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تو ضرورت نہیں ہے، ہمارے تو کالج میں ہمیں اوریجنل انسانی ہڈیاں پتہ نہیں کہاں سے آتی ہیں، ہمیں اس پہ پڑھاتے ہیں، کھوپڑیاں بھی ہوتی ہیں، یہ سارا ہوتا ہے، میں یہ نہیں چاہیے۔ سب سے زیادہ غور کرنے لی پیسے، کہنے اس سے زیادہ میں نے صدقہ کیا۔ جو مجھے غریب آیا مٹھیاں بھر بھر کے دی، اور اللہ اس بچے کو بچا دے۔ اور کہنے لگا صرف وہ خاتون کہنے لگی صرف چند دنوں میں نے بچے میں تبدیلی دیکھی، صحت یابی کی۔ مجھے احساس ہوا میری ندامت اللہ نے قبول کر لی، میری توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ ادھر اس عامل کے چکر لگائے، پر عامل نے پیسے لیے، کیا کچھ نہیں، پر کیا ندامت اور صدقے نے، توبہ اور صدقے نے۔ ہاں صدقہ ہے، ہاں۔ اور یہ 100 سے شروع ہوتا ہے، جیسے اسلام میں شادی قرآن شروع ہی 2 سے کرتا ہے، یک زوجیت کا وہ نظام ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اسلام میں قرآن شادیاں شروع ہی 2 سے کرتا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا حکیم صاحب خیال کریں، میں نے آ کے کہا اپنے گھر، میں نے کہا اس دفعہ میرے کمرے میں کوئی 2 والا تھا، کوئی 3 والا تھا۔ میں نے اپنے گھر کہا اپنی بیوی کو، میں نے کہا میرے کمرے میں کوئی 2 والا تھا، کوئی 3 والا تھا۔ صدقہ، صد کسے کہتے ہیں؟ اور یہ 100 کس دور کا لفظ ہے؟ ذرا میری بات پہ غور کیجیے گا، میں اس لفظ سے آپ کو صدقے کی مقدار بتا دیتا ہوں۔ ابھی جس دور میں سونا 1.25 روپے 2 روپے 2.5 روپے تولا تھا، یہ اس دور کا لفظ ہے، بلکہ اس سے پرانا۔ اردو کتنی پرانی ہے؟ اردو کا لفظ ہے نا، اصل تو عربی کا لفظ ہے۔ کیوں جی؟ عربی کا لفظ ہے، اردو میں شامل ہے، اصل تو عربی کا لفظ ہے۔ عربی کتنی پرانی ہے؟ چلو پھر اردو کتنی پرانی ہے؟ معلوم ہوا 100 شرفیاں، 100 درہم، 100 دینار، یہ ہمارے 100 روپے، اور 100 روپے کی اس وقت کیا حیثیت تھی اللہ والے؟ اگر
ہمیں چھوٹی موٹی گولی سے فائدہ نہ ہو تو اس کی پوٹینسی بڑھاتے ہیں؟ اچھا پھر 50 mg، پھر 100 mg، پھر 250 mg، پھر 500 mg، پھر اتنی گولیاں 2-3 کی 1000 mg کٹھی کھاؤ اور صدقہ اس کی پوٹینسی بڑھائیں۔ پتہ نہیں مئی نے اس کو اللہ نے کیا سجایا، میں نے اسے نہیں بتایا، نہ اس نے میرا صدقے پہ کوئی درس سنا ہوا تھا، یہ میں کسی کی داستان بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا جتنا میں نے گورکن کو دیا تھا اس سے زیادہ میں نے اللہ کی راہ میں، غریب خیال آیا فلاں مستحق غریب ہے اس کو دیا، پھر میں نے اپنے زیور بیچ دیے اس کو صدقہ کیا، بچہ بچ جائے۔ اور 2-3 ہفتوں کی کاوشوں میں بچہ پھر گلاب کا پھول بن گیا۔ آج کہنے لگے بڑا بچہ ہے اور میں اس کو لے لے کے چومتی ہوں، اور میرے دل نے ایک بچے کے ایک حادثے نے حسد نکال کے رکھ دیا۔ اور میں نے کہا نہ، تیرا گھر چلے، تیرا گھر جلے، تیرا بس چلے نہ بجھا سکے، تیرا گھر چلے، تیرا بس چلے نہ بجھا سکے، میرے بھی دل میں ہو یہ دعا کہ گھر کسی کا نہ جلا کرے، ہے دعا کہ آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے، نہ نصیب ہو تجھے ہنسنا تیرے دل میں درد اٹھا کرے، تیرے سامنے تیرا گھر جلے، تیرا بس چلے نہ بجھا سکے، تیرے بھی دل میں ہو یہ دعا نہ گھر کسی کا جلا کرے۔ ایک بچے کے واقعے نے میرے اندر کے حسد کو خود جلا کے رکھ دیا۔ میں نے طے کیا آج کے بعد حسد نہیں کرنا۔ آپ بھی طے کریں انشاءاللہ کہیں۔ ہاں وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ